الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود صدق الله العظيم. یوم نقول لجہنم، اللہ کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم جہنم سے یوں کہیں گے هل امتلأت، کیا تو بھر چکی ہے، وتقول هل من مزید، اور جہنم کی طرف سے جواب آئے گا کہ کیا کچھ مزید اور بھی ہے، یعنی ابھی میں بھر نہیں چکا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرُ بَعِيدٍ، اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی جو بالکل دور نہیں ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ، اللہ فرمائیں گے یہ ہے وہ وعدہ جو ہم نے تم سے کیا تھا. لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے. من خشی الرحمن بالغیب، وہ جو رحمان سے بن دیکھے غائبانہ طور پر ڈرتا. وجاء بقلب منیب، اور وہ اللہ کی طرف راغب اور رجوع ہونے والا دل لے کے آیا. ادخلوها بسلام، اللہ ان سے فرمائیں گے تم داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، آج کا یہ جو دن ہے سلامتی کے ساتھ پکا جنت میں داخل ہونے کا دن ہے. ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت میں جہنم کا تذکرہ ہے. یوم نقول لجہنم، اللہ کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم جہنم سے پوچھیں گے هل امتلأت، کیا تو بھر چکی ہے، تیرے اندر مزید گنجائش ہے. تو جہنم کی طرف سے اس کا جواب کیا ہوگا کہ مجھے ابھی اور چاہیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم دونوں کو بھریں گے. اللہ نے جنت اور جہنم دونوں سے وعدہ فرمایا ہے میں تم دونوں کو بھر دوں گا. اس لیے تمام جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ جہنم سے یہ سوال کریں گے تو جہنم کی طرف سے جواب آئے گا ابھی گنجائش ہے، ابھی مزید ہے تو ہم کو لے کے آؤ. مزید کافر، مشرک، بد کردار، گناہگار ہوں، یہاں تک کہ پھر اللہ کریم جہنم کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھ دیں گے. اپنا قدم مبارک جب رکھ دیں گے اللہ کریم تمام جہنمیوں کو جہنم میں ڈال کر فارغ ہو کر، تو تب جہنم کی طرف سے آواز آئے گی بارہا بس 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 بس، اب مزید کی ضرورت نہیں ہے. آگے تذکرہ آتا ہے اللہ جہنم سے پھر فرمائیں گے کیا تیرے اندر گنجائش ہے. تو جہنم کی طرف سے آواز آئے گی کہ مجھ میں تو ابھی دل دھرنے کی، سوئی رکھنے کی بھی جگہ نہیں، اب کہاں گنجائش باقی ہے، اب تو بس ہو گئی. اور ایسے ہی اللہ نے جنت کے ساتھ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ میں تجھے بھی بھروں گا. جنت اور جہنم کی آپس میں گفتگو ہوگی. حدیث پاک کے مطابق جنت اور جہنم باہم مکالمہ کریں گے
جہنم کہے گا کہ مجھ میں متکبرین اور جبار ہوں گے، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے شرفاء کہلانے والے سارے مجھ میں ہوں گے۔ تو جنت کی طرف سے جواب ہوگا مجھ میں دنیا کے اعتبار سے معاشرے کے گرے پڑے اور کمزور طبقہ ہوگا۔ دنیا میں جنہیں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، انہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، ان سب کا ٹھکانہ میرے اندر ہوگا۔ اور اللہ کریم ان دونوں سے فرمائیں گے، جہنم سے کہیں گے تو میرے عذاب کی جگہ ہے، میں جسے چاہوں گا تجھ میں داخل کر کے اسے عذاب دوں گا۔ اور جنت سے اللہ فرمائیں گے تو میری رحمت کی جگہ ہے، میں جس کے حال پر رحم فرماؤں گا، جسے چاہوں گا تو اس کے اوپر میں فضل فرماؤں، کرم فرماؤں، تو اسے تیرے اندر داخل کر سکوں۔ جہنم نہیں بھرے گا تو اللہ کریم اپنا قدم مبارک اس کے اوپر رکھیں گے جیسا اس کی شان کے مطابق ہے۔ یہ بھی متشابہات میں سے انسان اس سے اپنے جسم یا دیگر جو بہتر سے بہتر جسم ہو سکتے ہیں اس کی طرف نسبت نہیں کر سکتا، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ کی تشبیہ کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ تو آیات متشابہات ہیں، مثالیں ہیں سمجھنے کے لیے۔ باقی یہ ایمان لانا کہ اللہ اپنی شان کے مطابق جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ ہماری سمجھ اور ہمارے ادراک سے اللہ بہت دور ہے، ما وراء البراء ہے۔ اس لیے نہیں سمجھنا چاہیے قدم سے مراد فی الواقع جیسے ہمارا پاؤں ہے ایسے نعوذ باللہ پاؤں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو جہنم کے اوپر تو اللہ اپنا قدم مبارک رکھیں گے، جہنم بس بس کر اٹھے گی، اور فرمایا جنت میں ساری جنتی ڈالنے کے بعد بھی جنت میں جگہ خالی ہوگی۔ اللہ کی جنت کوئی محدود نہیں ہے، جب اللہ کی دنیا اتنی بڑی ہے تو جنت کتنی بڑی ہوگی، بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لا محدود اللہ کی جنت، لا محدود اللہ کے خزانے ہیں۔ جب جنت میں جگہ خالی ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ فرمایا اللہ اس وقت دستی جنت کو بھرنے کے لیے مخصوص مخلوق پیدا فرمائیں گے اور ان سے جنت کو نہ بھریں گے۔ اتنی اللہ کی وسیع جنت ہے۔ اس لیے اگر آپ ساری کائنات کی ساری انسانیت کے لیے جنت مانگیں گے، آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، اللہ جنت عطا فرما کر کبھی نہیں تھکے گا، اور اللہ کی جنت میں کمی نہیں آئے گی۔ سارے انسان اور اللہ کی مشیت میں جس مخلوق کو جن کو جنت میں ڈالنا ہو اور سب کو ڈالنے کے باوجود بھی اللہ کی جنت میں مزید گنجائش ہوگی۔ پھر اللہ نئی مخلوق پیدا فرما کر جنت کو بھریں گے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ ایسے ہی اس پیٹ کو جہنم کی مثال دی گئی ہے۔ یہ پیٹ بھی چھوٹا جہنم ہے، یہ جتنا کھاتا ہے بھرتا نہیں ہے، حل میں مزید کی صدا لگاتا ہے۔ جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو سونے کی 2 وادیاں دی جائیں، تیسری وادی کی بھی تمنا کرے، کرتے نہیں کرتے؟ 2 دکانیں ہیں تو تیسری دکان کی فکر۔ ایک ساتھی کو پچھلے زمانے میں نے دیکھا، دکانیں بڑھانے کی اولاد کے اعتبار سے بڑی فکر میں لگا ہوا تھا، اور آنن فانن میرے سامنے دیکھتے ہی ایک دکان سے اس نے 6 دکانیں کر ڈالی۔ مگر ایسوں کو عمومی طور پر جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، حقداروں کا حق دینے کی توفیق نہیں ہوتی، حساب کتاب کر کے زکوٰۃ نکالنے تک کی توفیق نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں کو ہم دیکھیں گے، مگر جمع کرنے کی اتنی ان کے اندر لگن اور فکر ہوگی۔ الہاکم التکاثر، کثرت کے طلب نے انسان کو ہلاک کر دیا،
حتیٰ زرتم المقابر، قبر میں پہنچا دیا مگر طلب اب بھی نہیں گئی۔ تو ایسے ہی جہنم سے ندا آئے گی، حل میں مزید کچھ اور بھی ہے تو بھی گنجائش باقی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یہ تو تھا جہنم متکبرین، جابروں کا، قاہروں کا، بدماشوں کا، ظالموں کا ٹھکانہ۔ اب جنت جو ہے نیکوکاروں کا، متقین کا، اللہ کے پیارے بندوں کا، مخلصین کا ٹھکانہ ہے۔ تو فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت ان کے قریب کر دی جائے گی، للمتقین، متقین کے۔ کس طرح قریب کر دی جائے گی؟ غیر بعید، مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ بالکل دور نہیں ہوگی، وہ ان کے بالکل قریب ہی ہوگی۔ ایسے ہی یہ جو چاہیں گے اور جیسے چاہیں گے، جیسے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں ویسے ہی داخل ہو گئے، بلکہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ تکلف ہو۔ یہاں تو اپنے گھر میں داخل ہونے جتنا بھی تکلف نہیں ہوگا، اتنا آسان اور سہل، اور اتنا اللہ جنت کو قریب کر دیں گے۔ باقی جنت کے بارے میں جو آگے تفصیلات ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ اللہ کریم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت کا اہل بنائے۔ الحمدللہ۔